حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم تو منع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دانت توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہی حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 17۔